یہ نورانی محفل آج کا یہ یمن و برکت سے معمور پروگرام جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث والتفسیر استاذ العلماء والمشائخ استاذ الکریم جناب حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد خان نوری عبدالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے عرش پاک کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے استاد محترم کے درجات بلند فرمائے اور جو نقوش محبت آپ کی شخصیت ہمارے لیے چھوڑ گئی ہے انہی نقوش پاک کے اوپر چل کے ہمیں حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشن کی ترویج کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، کسی بھی شخصیت کو سورج کی روشنی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اور اس کا تعارف انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ میرے سامنے آنے والی شخصیت کون سی ہے، میں کس کو دیکھ رہا ہوں، میں کس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، میں کس کا وجولہ دیکھ رہا ہوں، میں کس کی شخصیت کو دیکھ رہا ہوں۔ سورج کو دیکھ کر بھی کسی شخصیت کو پہچانا جا سکتا ہے، سورج بھی کسی شخصیت کا تعارف کرواتا ہے، چاند کی چاندنی میں بھی کسی شخصیت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ ٹیوب لائٹ جلائیں، بلب جلاتے ہیں، اس کی روشنی میں بھی کسی شخصیت کو جانا جا سکتا ہے، کسی شخصیت کو پہچانا جا سکتا ہے۔ لیکن حضرات محترم، سورج کی روشنی کسی کو دھوکہ دے سکتی ہے، چاند کی چاندنی کسی کو دھوکہ دے سکتی ہے، ٹیوب لائٹ کی روشنی، بلب کی روشنی کسی کو دھوکہ دے سکتی ہے۔ کسی بھی شخصیت کا حقیقی مقام، حقیقی تشخص، حقیقی تعارف اس وقت متعین ہوتا ہے جب بندہ اس شخصیت کو قرآن کی روشنی میں دیکھے یا محمد مصطفیٰ کے فرمان کی روشنی میں دیکھے۔ جب ہم اپنے استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد خان نوری عبدالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، دوستان محترم، میں نے راستے میں بہت سارے لفظوں کے سانچے بنائے۔ جتنے بندے اور رب کا تعلق جب قائم ہوتا ہے، لفظوں کے جتنے سانچے تشکیل پاتے ہیں، ہر سانچے میں رکھ کے میں نے استاد محترم کی شخصیت کو دیکھا، لیکن جس سانچے میں استاد محترم کی شخصیت کو رکھا، حضرات محترم، اس میں استاد محترم اپنی پوری آب و تاب اور پوری شان کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ اگر عالم کی حیثیت سے دیکھیں تو ان کا ایک مقام ہے، اگر فاضل کی حیثیت سے دیکھیں تو ان کا ایک مرتبہ ہے، اگر ادیب کی حیثیت سے دیکھیں تو ان کا ایک مقام ہے، اگر خطیب کی حیثیت سے دیکھیں تو اس مسجد کے در و دیوار گواہ ہیں، ابدال کا ذرہ ذرہ گواہ ہے، اگر مخلص کی حیثیت سے دیکھیں تو زمانہ ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہے، اگر مخلص کی حیثیت سے دیکھیں تو زمانہ ان کو داد دیتا ہے، اگر ایثار پیشہ ہونے کے اعتبار سے ان کو دیکھا جائے، قربانی دینے والی شخصیت کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو ہمارے استاد محترم اس آسمان کے بھی نیر تابہ نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم، لفظوں کے جتنے سانچے تشکیل دیتے جائیں، اگر ولی کسی کو کہا جا سکتا ہے اور ولایت کوئی مقام ہے تو حضرات محترم یہ لباس بھی ہمارے استاد محترم کی قامت زیبا کے اوپر سجدہ ہوا نظر آتا ہے۔ اگر شیخ الحدیث کی مسند میں دیکھو تو یہ منصب بھی آپ کے شایان شان ہے، اگر شیخ التفسیر کی حیثیت سے دیکھیں تو یہ منصب بھی آپ کے شایان شان ہے۔ آپ جس زاویے سے دیکھیں گے، جس اینگل سے دیکھیں گے، ہمارے استاد محترم آپ کو اسی پیمانے پہ نظر آئیں گے۔ میں نے ابھی جو حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ربائی پڑھی ہے، حضرات وہ اپنے زمانے میں شاید حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی قلبی واردات ذکر کی ہوگی، اپنے احوال بیان کیے ہوں گے، اپنا سفر سلوک بیان کیا ہوگا، اپنا مقام معرفت بیان کیا ہوگا،
جو ان کی زندگی کا شیوا اور وطیرہ رہا وہ بیان کیا ہوگا، لیکن آج کے حالات کے اوپر اگر اس ربائی کو منطبق کیا جائے تو استاد محترم وہ شخصیت ہیں کہ حضور سیدی ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ ازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پاک بارگاہ میں جاتے ہیں، اور پھر مرشد گرامی نے جب اللہ کا بوٹا سینے میں لگایا پھر ساری زندگی حضرت استاد محترم اس بوٹے کی آبیاری کرتے رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دین و ملت کی ضیاء، دین و ملت کی ضیاء۔ اگر اس ربائی کو بار دیگر میں پڑھتا ہوں، آپ اس تناظر میں ہمارے استاد محترم حضرت قبلہ مولانا محمد خان نوری عبدالوی کی شخصیت کو دیکھیے، ایک ایک لفظ آپ کو ایسے نظر آئے گا جیسے حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ جملے یہ الفاظ کہے ہی حضرت مولانا محمد خان نوری عبدالوی کے بارے میں تھے۔ فرماتے ہیں الف اللہ چمیلی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی اور اس کے اوپر میں عرض کروں کہ استاد محترم کی جب صحت خراب تھی، میٹنگ میں فیصلہ یہ ہوا کہ تمام اساتذہ کرام بچوں کو حضور سیدی ضیاء الامت کے حوالے سے خطاب کریں، چونکہ جو لوگ استفادہ کرنے والے ہیں، زانوِ تلبس طے کرنے والے لوگ ہیں، جو آپ کے سامنے بیٹھنے والے ہیں، جو آپ کی زیارت کرنے والے ہیں، ان سے بہتر حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کون جانتا ہے؟ تو ظاہر ہے پھر قرآن سب سے پہلے تو استاد محترم کے نام ہی آنا تھا، اس لیے کہ وہ تلمیذ اول تھے، وہ شاگرد اول تھے، حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں ایک بہت بڑی شان کے مالک تھے، تو سب سے پہلے قرآن ان کے نام نکلا۔ تو آپ نے مجھے چند خطوط، چند اوراق عطا فرمائے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری پوزیشن نہیں ہے کہ میں اس وقت خطاب کر سکوں، تو یہ اوراق لے لو اور ان اوراق کا سہارا لے کے تم نے میری طرف سے طلباء کے اجلاس میں تقریر کرنی ہے۔ تو اس میں جو چیز میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حضرت استاد محترم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم ڈیرہ شریف میں پہنچے، حضور سیدی ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ ازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس شخصیت کو سورج بھی سلام کرتا تھا، جس شخصیت کو چاند بھی سلامی دیتا تھا، جس شخصیت کو ستارے بھی محبت سے دیکھا کرتے تھے، حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلا جو سبق پڑھایا، اس میں جو پہلی آپ نے آیت تلاوت فرمائی، وہ آیت یہ تھی قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایسے لگتا تھا جیسے ہمارے دلوں کی تختی کے اوپر پہلا سبق لکھا جا رہا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا محبوب کہہ دو قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، وَنُسُكِي میری قربانی، وَمَحْيَايَ اور میری زندگی کا لمحہ لمحہ، وَمَمَاتِي اور میری موت، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضور استاد محترم ارشاد فرماتے ہیں پہلا سبق لکھا، ہمارے ذہنوں کی تختی پہ لکھا، دلوں کی تختی پہ لکھا، ادراک کی تختی پہ لکھا، شعور کی تختی پہ لکھا، فہم کی تختی کے اوپر جو پہلا سبق لکھا وہ سبق یہ تھا میرے بیٹو اپنا سب کچھ خدا کے لیے وقت کر دو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ پہلا سبق تھا۔ الف اللہ چمیلی بوٹی
नफीस बात न ویسے تو اس بارے میں صوفیاء کاملین فرماتے ہیں کہ یہ نفی اس بات کا ذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دربار شریف پہ ہم حاضر ہوتے ہیں. حضور دیوان کریم امین حسن کرم عکس جمال حضور سیدی ضیاء الامت حضرت قبلہ پیر محمد امین الاسناد شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ بیرا شریف ہمارے مرشد گرامی یہی سبق یاد کرواتے ہیں. لیکن ایک ہے لفظوں پہ صرف الفاظ کو ادا کرنا اور یہ سبق یاد کرنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور ایک ہے ان لفظوں کا پریکٹیکل کرنا، اس سبق کا پریکٹیکل کرنا، اس سبق میں سے گزر جانا اور اس اصول کو اپنی شخصیت میں لاگو کرنا، اپنی ذات کو ختم کر دینا، نفی ذات کر دینا، اپنی حیثیت کو ختم کر دینا، نام و نبوت کی خاطر اپنی زندگی کا ایک دن بھی نہ گزارنا. حضرات محترم، وظیفہ پڑھنے والے تو بہت سارے لوگ ملتے ہیں، ہم ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اس اصول کو اپنی شخصیت کے اوپر لاگو کیا ہے، نفی اس بات کا پریکٹیکل سبق پڑھا ہے، ان لوگوں میں ایک چمکتا ہوا نام مولانا محمد خان نوری ابدالوی کا ہے. جنہوں نے کبھی نام کے لیے کام نہیں کیا، نمود کے لیے کام نہیں کیا، شہرت کے لیے کام نہیں کیا، مشہوری کے لیے کام نہیں کیا، کسی لالچ میں کام نہیں کیا، کسی غرض میں کام نہیں کیا، کسی ہرس میں کام نہیں کیا، نفس کے تابع ہو کر کام نہیں کیا، زمانے کی باتوں کے تابع ہو کر کام نہیں کیا. جو بھی کام کیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے پوری زندگی سلے. نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے، بولو تو صحیح نا، ہر رگے ہر جائی ہو، ہر رگے ہر جائی ہو. زندگی تو ان کی ساری اسی طرح ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا، میلاد شریف کا جلوس تھا، ریہرسل ہو رہی تھی، ہم طلبہ گلی میں سے گزر رہے تھے تو راستے میں کچھ وہ وہابی نظریات کے لوگوں کے گھر بھی ہیں، تو بتا دیتا ہوں میں نے ہی نعرہ لگایا، میں نے ہی نعرہ لگایا میلاد کے منکروں پاکستان چھوڑ دو. ریہرسل ہو رہی تھی تو جب وہ ہاسٹل کا چکر کاٹ کے واپس پہنچے دارالمطالعہ کے سامنے اکٹھے ہوئے تو حضرت قبلہ استاد محترم ارشاد فرمانے لگے یہ نعرہ بھائی کس نے لگایا تھا؟ اب بولنے کی جرات تو تھی نہیں، تو بابا جی کا پہلا پھیرا ویسے بھی بڑا مشکل ہوتا سی برداشت کرنا. پہلی جھڑک استادوں کی بڑی شدید ہوتی تھی، تو کوئی نہ کھڑا ہوا، کھڑا میں نے ہونا تھا، میں بیٹھا رہا. تو آپ نے ایک بہت خوبصورت بات ارشاد فرمایا میرے بیٹو، ہم میلاد مناتے ہیں تو کسی بندے کو نہ راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں اور نہ کسی کو ناراض کرنے کے لیے. ہم کسی دشمن کو زج کرنے کے لیے، کسی مخالف کو جو ہے وہ شکست دینے کے لیے ہم یہ کام نہیں کرتے. ہم یہ کام کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں.
اور ہمارے اس پاکیزہ کام میں اس قسم کی کوئی آلائش نہیں ہونی چاہیے، کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرمانے لگے کہ وہ فلاں ملک صاحب، آپ نے نام بھی دیا تھا مجھے نام یاد نہیں رہا، فرمانے لگے کہ وہ ملک صاحب کو پچھلے سال خواب میں حضور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو حضور تشریف فرما ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ساتھ صحابہ کرام موجود ہیں، تو وہ عرض کرتے ہیں حضور آج کیسے کرم نوازی فرمائی، آج آپ کیسے تشریف لائے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں میں پیر محمد کرم شاہ کا جلوس دیکھنے کے لیے فرماتے ہیں بیٹا ہم زمانے کی نظر میں آنے کے لیے، کسی کو زج کرنے کے لیے یہ کام نہیں کرتے، ہم یہ کام کرتے ہیں تو یا اللہ کی رضا کے لیے یا اس کے حبیب کی رضا کے لیے۔ حضرات محترم، زندگی گزر گئی، اسی پیمانے کے اوپر زندگی گزر گئی، پھر کیا ہوا؟ اندر بوٹی مشرق مچایا تے جان پھلتے آئی شمس و قمر کی روشنی سے کوئی ضیاء الامت بنا، شمس و قمر کی روشنی سے کوئی ضیاء الامت بنا، اور ضیاء الامت کی روشنی سے پھر کوئی محمد خان نوری بنا۔ اندر بوٹی مشک مچایا، جہاں پھلنتے آئی، پھر ہو گئے نوری۔ پھر جتنے لوگ بیٹھے دو بزرگاں نو چھڑ کے باقی جتنے لوگ بیٹھے نے جے دھیان نال ویکھو تے اے نوری صاحب دیاں شاخائیں انہاں دیاں نورانی کرنا نظر آندیاں۔ حضرات محترم، پھر ساری زندگی اس امتنان میں، اس تشکر میں گزر گئی۔ جیوے مرشد کامل باہو، سبحان اللہ، جیوے مرشد کامل باہو، جے اے بوٹی لائی ہوئی، جے اے بوٹی لائی ہوئی، جے اے بوٹی لائی ہوئی، یہ اخلاص کا کلمہ تھا، نکلا تو حضرت سلطان باہو کی زبان سے تھا، لیکن حضرات یہ لفظوں کا مصداق حضرت مولانا محمد خان نوری عبدالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، وہ شخص کتنا وفا پیشہ تھا، وہ شخص کتنا مخلص تھا، وہ شخص اللہ کے دین کا کتنا خدمتگار تھا کہ ان کے مرشد خانے کی عظیم شخصیت آپ کے مرشد گرامی حضرت امین حسن کرم، اچھے جمال ضیاء الامت، ہم سب کے آنکھوں کا نور، ہم سب کے دلوں کا سرور، ہمارے دلوں کی دھڑکن، جب بھی لوگوں کے سامنے بھرے مجمع میں کسی بندے کے بارے میں یہ کہنا چاہتے ہیں، لوگوں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں خلوص کے دیکر دیکھنے ہیں، ویسے تو میرے سارے ساتھ ہی ایسے ہیں، لیکن سامنے دیکھو یہ محمد خان نوری عبدالوی ہیں جن کو کوئی غرض نہیں، غرض ہے تو اللہ راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے اور مرشد کریم راضی ہو جائے۔ حضرات محترم، میں جس طرف جانا چاہتا تھا شاید میں اس سے تھوڑا سا پیچھے ہو گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو نغمہ الہام قرآن مقدس ہے، یہ جو نغمہ محبت قرآن مقدس ہے،
लोगों इसकी अजमत को समझो। जब मुसलमानों की कोई जमात अल्लाह के घर में बैठती है और वहाँ कुरान मुकद्दस के असरार सिखाए जाते हैं, कुरान मुकद्दस के दकाइक सिखाए जाते हैं, कुरान मुकद्दस के अकायद से आगाही दी जाती है, तो उन लोगों के ऊपर अल्लाह करीम 4 इनाम अता फरमाता है। 4 इनाम। जो तिलावत किताब करते हैं उनके लिए भी, जो रुमूज़ कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं उनके लिए भी 4 इनाम हैं। पहला इनाम नाज़लत अलैहिमुस सकीना, उन लोगों के ऊपर सकीना नाजिल होता है, सकीना नाजिल होता है। पहले हिफ्ज़ कुरान की दौलत जब हासिल करते रहे तो उस वक़्त भी सकीना नाजिल होता रहा, सकीना नाजिल होता रहा। फिर एक मर्द कलंदर ने अपने आस्थाने पे खड़े होकर कहा कि आज मैं मुरीदीन से कोई भैंस का सवाल नहीं करता, कोई खीस का सवाल नहीं करता, कोई दौलत का सवाल नहीं करता, अपने बेटे मुझे दो, अपने बेटे मुझे दो। तालिब कौन हुआ, मतलूब कौन हुआ? तालिब कौन हुआ, मतलूब कौन हुआ? हज़रात मोहतरम, रजा किसकी पेशे नजर थी? रजा अल्लाह की पेशे नजर थी, अल्लाह के रसूल की रजा पेशे नजर थी। ज़ियाउल उम्मत तालिब थे, और जो मतलूब की सूरत में पहुंचे तो वो शख्सियत सामने तशरीफ फरमा है, वो मतलूब की सूरत में आए। वो मौलाना मोहम्मद खान नूरी अब्दालवी वो मतलूब की सूरत में वहां पहुंचे। शेखुल हदीस काजी मोहम्मद अयूब साहब मतलूब की सूरत में वहां पहुंचे। हज़रात मोहतरम, ये वो शख्सियात हैं, मौलाना अब्दुल्ला नियाज़ी साहब हैं, ये मतलूब की सूरत में वहां पहुंचे। और फिर वहां तो फिर नूर का खैमा ही मेरे मुर्शिद करीम ने लगा दिया। नाज़लत अलैहिमुस सकीना, नारे तकबीर, दीनो मिल्लत की ज़िया हुजूर किबला पीर सैयद शेखुल हदीस किबला पीर सैयद मोहम्मद इकबाल शाह साहब गिलानी खलीफा मजाज आस्थाना अलिया भेरा शरीफ, आप तशरीफ लाए, हम आपको खुश आमदीद अर्ज़ करते हैं। नमाज का वक्त हो रहा है, मैं बस अपनी बात को ख़त्म करने जा रहा हूँ। दोस्तान मोहतरम, सकीना यहाँ भी नाज़िल होता रहा, लेकिन फिर तो सीधे सकीना के मौरिद में चले गए। जहाँ हमा वक़्त सकीना नाज़िल होता रहता था मस्जिद अबीरुस सालिकीन में, वहाँ तशरीफ ले गए और इनके ऊपर सकीना नाज़िल होता रहा। और जिसके ऊपर सकीना नाज़िल होता है ना, वल्लज़ी अंज़ल सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन लियज़्दादू ईमाना, जिन लोगों के ऊपर सकीना नाज़िल होता है उनके दर्जाते ईमान बढ़ जाते हैं, दर्जाते ईमान बढ़ जाते हैं। यहाँ से हाफिज मोहम्मद खान थे, वहाँ जाके दर्जाते ईमान बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, और तादमे विसाल दर्जात में इजाफा होता रहा। दूसरा इनाम ये है, गाशियतहुमुर रहमा, ऐसे लोगों के ऊपर साहिबान रहमत लगा दिया जाता है। असाज़े किराम तशरीफ फरमा है, दारुल उलूम भेरा शरीफ में किसी की तनख्वाह कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन ये सारे लोग महसूस करते हैं कि नूर का खैमा हमा वक़्त हमारे ऊपर लगा हुआ है। इसी हवाले से एक दफ़ा मिठा टवाना में एक इदारे का इफ्तिताह करने के लिए किबला नूरी साहब, किबला कादी साहब और शौकत चिश्ती साहब और मैं वहाँ मिठा टवाना गए, कुलिये का इफ्तिताह करना था। तो रास्ते में कहीं ना हमने इस्लाह अवाल के हवाले से बात की, तनख्वाहों की। अल्लाह का फजल है, हमारे असातिज़े किराम हालत इत्मीनान में हैं, इनको कोई शिकवा नहीं है। मैं सिर्फ उस्ताद मोहतरम की बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। तो हमने वैसे ही बाय द वे बात की, तो उस्ताद सख्त नाराज हुआ। ये नशुक्रियाँ करते हैं, इस तरह की नशुक्रियाँ मत किया करो। जो अल्लाह ने बख्शा है, जितनी इज्जत बख्शी है, ये किसके सदके है? ये वक़ार किसके सदके है? ये बहार किसके सदके है? ये नूर किसके सदके है? ये अल्लाह की रहमत किसके सदके है? तो उस्ताद मोहतरम ने सख्ती से हमें बात करने से रोक दिया। मैं इस मौजू को छोड़ो, किसी और मौजू पे बात करो।
असल में वजह ये थी कि इन लोगों ने अपने सारे मामलात रब के सुपुर्द किए हुए थे, इनको इन ज़ाहिरी सहारों की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए फरमाते थे छोड़ो इन बातों को। तो दोस्तान मोहतरम, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि दूसरा इनाम तो ये है गाशियतुर्रहमा, अल्लाह करीम ऐसे लोगों के ऊपर साहिबान रहमत लगा देता है। नूरी साहब किबला को ये एजाज़ हासिल है कि हमेशा ही नूर के साहिबान में रहे और रहमत के साहिबान में रहे। तीसरा इनाम है हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, तो ऐसे लोगों को फरिश्ते घेरे में लिए रखते हैं। तो नूरी साहब किबला के इर्द गिर्द शागिर्द भी होते थे, लेकिन इस हदीस की रोशनी में मैंने जैसे कहा कि किसी को देखने के लिए सूरज की रोशनी में भी देखा जा सकता है, चांद की रोशनी में भी देखा जा सकता है, लेकिन बेहतर तारुफ ये है कि उसको अल्लाह के फरमान की रोशनी में देखा जाए या मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान की रोशनी में देखा जाए। तो उनके इर्द गिर्द फरिश्तों की अपने शागिर्दों की वो टोलियां भी होती थी और फरिश्ते भी उनकी तकरीब के लिए दाएं बाएं मौजूद होते थे। और चौथा इनाम है वज़करहुमुल्लाहु फ़ीमन इंदहू, अल्लाह करीम अपने मुकर्रबीन में ऐसे हमायूं बख्त और मुकद्दर के शहंशाह लोगों का अल्लाह करीम अपने मुकर्रब बंदों में, अपने मुकर्रब फरिश्तों में मोहब्बत से जिक्र फरमाता है। नूरी साहब किबला ऐसी शख्सियत थे जिनका हमेशा ही अर्श पे तस्करा रहा, अर्श पे तस्करे होते रहे। दुनिया पे उन्होंने कोई नमूद के लिए, नाम के लिए काम नहीं किया, जितना किया अल्लाह की रजा के लिए किया, और अर्श पे उनके तस्करे मौजूद रहे। और अल्लाह का वादा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह अपनी शान के साथ जिक्र करता है, बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक जिक्र करता है। बंदे को फना है, बंदे का जिक्र खत्म हो जाता है, बंदा जाकिर की हैसियत से अगले जहान में चला जाता है, वो उसकी वो हैसियत कायम नहीं रहती, लेकिन अल्लाह की शान तो बाकी है। तो अल्लाह आज भी अपने उस प्यारे का जिक्र कर रहा है। इसी वजह से यहाँ ये लोग जमा हैं और उस्ताद मोहतरम के तस्करे हो रहे हैं। वो किसी ने हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा था कि देखें ये पाक पतन में कितना शिर्क हो रहा है। बंदा कह रहा है अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद। ये सब देखें आप तो आलिम हैं, तो देखें ये कितना शिर्क हो रहा है, अल्लाह को पुकारते। तो आपने फरमाया कि मैं तो फज़कुरूनी अज़कुरकुम की तफसीर देख रहा हूँ। फरीद ने सारी जिंदगी अल्लाह को याद किया है, आज अल्लाह करीम अपनी मखलूक से अपने फरीद को याद करवा रहा है। हज़रत किबला नूरी साहब ने सारी जिंदगी अल्लाह को याद किया है। आज डेरा शरीफ में भी, पूरे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में रूए ज़मीन के ऊपर उनके शागिर्द बैठते हैं, जब कुरान खोलते हैं, जब तफसीर बयान करते हैं, जब हदीस बयान करते हैं, तो किबला नूरी साहब का जिक्र किसी न किसी हवाले से जरूर आ जाता है। जिन लोगों ने अल्लाह का जिक्र किया है वो हमेशा मौजूद रहते हैं। वली अल्लाह ने मर्दे नाही ते करदे ने पर्दा पोशी, की होया जे दुनिया उतों टुर गए नाल खामोशी। जिन्ना इश्क नमाज़ां पढ़ियां वो कदी नहीं मरदे, शक हो भी ते वेख ले जाके कब्रां ते दीवे बलदे। और ये नुक्ता मैंने सीखा है अबुल हसन से कि जा मरती नहीं मर के बदन से, वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।